عبادت کا تو تقاضا ہی اٹیچمنٹ ہے، رب سے اٹیچمنٹ، اور پھر ظاہر ہے عبادت کا تقاضا ہی ہے کہ اللہ کے آگے جھک جایا جائے، ہمبلی سبمٹ کیا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، کہ بہترین نماز ہوئے کہ جس میں کندھے بہت سافٹ ہو. یعنی سافٹ کندھوں سے مراد ہے، ظاہر ہے کہ جو بندہ خشیت میں ہے، جو بندہ باقاعدہ اللہ کے آگے اس کا ایک ایک جسم کا اعضاء جھک رہا ہے، اس کے کندھے سافٹ ہوں گے. یہ باقاعدہ حدیث میں آتا ہے. تو تعریف کی اللہ نے کہ یہ لوگ خشیت کے ساتھ نماز پڑھ. اب یہ بڑا مشکل کام ہے خشیت کے ساتھ نماز پڑھنا. ظاہر ہے کہ تھاٹس آتے ہیں، بہت سی چیزیں پلاننگ کرنے لگ جاتا ہے انسان نماز میں. تو میں مکہ میں تراویح جب پڑھتا تھا، یہ میں آپ کو اپنی ایک پرسنل عادت بتا رہا ہوں کہ میں الحمدللہ تراویح سے پہلے جو پڑھا جا رہا ہوتا تھا نا، اس کی ٹرانسلیشن پڑھتا تھا. کوشش یہ کرتا تھا کہ وہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ مجھے سمجھ آئے، کیونکہ ظاہر ہے تراویح میں بہت لمبی تلاوت کی جاتی ہے، ہر ایک کو نہیں سمجھ آتی. تو یہ ایک کوشش ہے نا. دیکھیں، میرے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کو کوئی لیٹر لکھے، جو لیٹر آپ کی زبان میں نہیں ہے، آپ کو نہیں سمجھ آ رہا وہ لیٹر، لیکن وہ شخص جو لکھنے والا ہے وہ آپ کے لیے انتہائی چاہنے والا ہے اور انتہائی امپورٹنٹ ہے، انتہائی اسپیشل ہے، انتہائی آپ کا ڈیئر ون ہے، بہت ڈیئر ہے. تو وٹ لینتھس ول یو گو، کس حد تک جاؤ گے اس لیٹر کو سمجھنے میں؟ اس کا جواب ہمارے سامنے، ہر حد تک جائیں گے، کیونکہ وہ لکھنے والا کون ہے جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے. تو یہ مثال دے کے وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید لکھنے والا، قرآن مجید کس کی سپیچ ہے؟ قرآن مجید کون جو ہے وہ اللہ کی سپیچ ہے. قرآن مجید جو ہے وہ سمجھنے کے لیے کس لینتھ تک آپ جاتے ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے ہماری زبان میں نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایفرٹ ہی نہ کریں اس کو سمجھنے میں. تو خشیت کا ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ آپ سمجھیں وہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کی طرف توجہ لائیں. رکوع میں خصوصاً، سجدے میں جو ہم کہہ رہے ہیں. خشیت پھر ڈفرینٹ طریقے اس کے بتائے کہ آپ سنتیں جب پڑھتے ہیں اس میں مختلف سوراز پڑھیں، وہ سوراز یاد بھی کریں، مختلف طریقے. بہرحال نماز جو ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے بارے میں چھوٹ نہیں ہے. دیکھیں، روزہ بیمار ہے چھوڑ دیں، بعد میں رکھ لیں، میک اپ کر لیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے نہ دیں، حج کی استطاعت نہیں ہے نہ کریں. لیکن نماز تو فالج کا بھی اٹیک ہوا ہے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نماز بندہ چھوڑ دے. میں نے خود ایک فالج کے مریض کو، 90 سال ان کی عمر تھی، تیمارداری کے لیے ہم گئے، میرے دوست کے ریلیٹیو تھے، تیمارداری کے لیے گئے، فالج ہوا تھا. قریب انہوں نے ایک پتھر رکھا ہوا تھا، مجھے لگا کہ پتہ نہیں یہ تبرک کے لیے نہ رکھا ہوا پتھر تو خیر وہ پتہ لگا کہ اس سے تیمم کرتے تھے، پتھر سے وہ ان کے ہاتھ لگواتا تھا لڑکا، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، اشاروں سے نماز پڑھ رہے تھے. الحمدللہ اللہ کی توفیق ہے. تو نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. سورہ معون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نا کہ الذین هم عن صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون. یہ اس سے مراد ہے کہ وہ لوگ، ویل ہے ان لوگوں کے لیے، تباہی ہے اللہ نے وعید کی، جو نماز کو فکس ٹائم سے ڈیلے کرتے ہیں. یہ ان کے لیے وعید ہے، ویل ہے، یعنی اتنی خطرناک پنشمنٹ ہے. ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے الیاذ باللہ، کہ ان کے لیے ویل ہے جو نمازوں کو ڈیلے کر رہے ہیں. تو سوچیں جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے اس کے لیے کیا پھر ہو، اس کے لیے کیا ویل ہے. اس لیے اس کو نہیں ترک کیا جا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے اور مشرکین کافر کے بیچ فرق کیا ہے؟ نماز، بس یہی تو فرق ہے. اسی سے تو مومن پہچانا جاتا ہے، یہی تو اللہ سے ملاقات کا ایک چانس ہے. تو میری خاص ریکویسٹ ہے اسپیشلی نوجوانوں سے کہ نماز کو نہ چھوڑیں، کچھ بھی کریں نماز کو ترک نہ کریں. امام شافعی نے کہا کہ رن اف یو کین، بھاگو اگر تم بھاگ سکتے ہو، واک اف یو کین، چل کر جاؤ اگر تم چل کے جا سکتے ہو، کرال اف یو کین، رینگ کر جاؤ اگر تم رینگ کر جا سکتے ہو، بٹ نیور اسٹاپ گوئنگ ٹو اللہ، بٹ کبھی بھی اللہ کے پاس جانے سے مت رکو. کچھ بھی کر کے پہنچ جائیں، حاضری دے دیں، یا اللہ میں آ گیا ہوں، یا اللہ مجھے توفیق دے. اللہ تعالیٰ مزید توفیق دیں گے. یقین کریں یہی کرکس ہے. بندہ خود ایفرٹ شو کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے ایسے نہیں آ جاتی وہ ہدایت. بندہ کچھ اللہ کو دکھاتا ہے، کچھ ایفرٹ شو کرتا ہے، کوئی قربانی دیتا ہے، اور پھر اللہ مضبوط کرتا ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سورہ کہف میں آتا ہے کہ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے. کب کیے؟ کہ جب وہ کھڑے ہوئے انہوں نے اعلان کیا، کوئی سٹیپ لیا. کوئی سٹیپ تو لینا.
اسٹیپ لیں گے تو اللہ کی طرف سے استقامت آئے گی، ضرور آئے گی، اور پھر خشیت بھی آئے گی اللہ کی، یہ عطا ہے اللہ کی۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ سبمسو ہو کے، ہمبل ہو کے نماز ادا کرتے ہیں، خوبصورت نماز ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، بہت امپورٹنٹ ہے۔ یوتھ بیٹھے ہوئے، ہمیشہ میری گزارش ہوتی ہے نوجوانوں سے، یا آپ لوگ 65% ہے، اب تو زیادہ ہو گئے پاکستان میں، جو رویہ آپ لوگوں کا ہوگا وہ ہماری آنے والی نسلوں کو ڈیفائن کرے گا۔ اگلے 20-25 سال آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اگلا سارا دور آپ نے سنبھالنا۔ آج کا دور ہنسی مذاق کا دور، میمز کا دور، روسٹنگ کا دور، کینسل کلچر، یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میمز کے کتنے شوقین ہیں ہم سب، تو وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کیا ہے؟ ال اسپیچ، ہر وہ چیز جو ٹائم ضائع کرنے والی چیز ہے وہ لغو کہلاتی ہے۔ یعنی مومن جو ہے، مومن کی بات ہو رہی ہے، جو بینچ مارک ہے، جس کو فالو کرنا چاہیے، جو ایک کریکٹر والا بندہ ہے، وہ کون ہے؟ جو لغو سے اعراض کرتا ہے، فضول چیزوں سے دور بھاگتا ہے۔ گوسپنگ اسے پسند نہیں ہے۔ میں بلکہ ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگوں کی کیا نشانی ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس یہ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، اس کو بھی پڑھیے گا کبھی، گوگل پر بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی، کہ جو لوگ جذباتی طور پہ ذہین ہوتے ہیں، ایموشنل انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان کی کچھ خصوصیات ہیں۔ اس میں سے ایک یہ تھی کہ وہ گوسپنگ کو اور فضول قسم کی چیزوں کو پسند نہیں کرتے، کم بولتے۔ یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ مومنین کم بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا اچھا بولو، اگر آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یا اچھا بولو یا خاموش رہو۔ آج ہم ہر بات پہ بات کرتے ہیں، اور پتہ نہیں ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جس کا ہمیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ ہر بات پہ رائے دینا ہم پسند کرتے ہیں، ہر کسی کی ہم بات سننا پسند کرتے ہیں۔ اسپیشلی یہ جو روسٹنگ کلچر ہے، جس میں ہمیں مزہ آتا ہے، دوسروں کی کٹ لگائی جا رہی ہو نا، ہم کہتے ہیں اگلے کی کٹ لگے، اس سے مزہ آئے۔ پھر کس طرح کے پیجز بنے ہوئے فیس بک پہ، قرآن کا درس ہوا، تراویح پڑھی، گھر جا کے وہ پیج دیکھا، سارا ایمان گیا۔ 10 منٹ کی گیم ہے، اور کیا، وہ جو سارا لیسن تھا وہ بھول جاتا ہے۔ اس قسم کا طوفان وہاں پہ مچا ہوا ہے، اس قسم کی ویو چل رہی ہے کہ جو بھی ہم نے لیسن لیا وہ تو بھول جائے گا گھر جا کے، اگر وہ چیز ہی ہم نے اوائڈ نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کنسسٹنسی نہیں آتی۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں نا، کنسسٹنسی نہیں آتی، اس لیے نہیں آتی کیونکہ ہمارا لائف سٹائل نہیں چینج ہو رہا، کیونکہ ہماری پرائرٹیز نہیں چینج ہو رہی، وہ بھی کرنی پڑیں گی چینج۔ پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کنسسٹنٹ بھی رہیں گے۔ تو یہ ایکسرسائز ہے آپ کے لیے۔ اپنا انسٹا کھولیں، اپنا فیس بک کھولیں اگر یوز کرتے ہیں، اور جتنے فضول پیجز ہیں ان کو آج فالو کریں۔ یہ آج آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں بھی انسٹا پہ ہوں، میں بھی فیس بک پہ ہوں، لیکن الحمدللہ اتنی عقل اللہ نے دی کہ میرے انسٹا فیس بک پہ میں نے وزڈم کے کوٹس والے پیج جوائن کیے ہوئے، اسپیس مجھے بہت پسند ہے، وہ جوائن کیا ہوگا۔ فزکس کی کچھ نیوز آ جاتی ہیں، پسند ہے مجھے۔ مختلف علماء کرام کے پیجز جوائن کیے ہوئے، ان کے کلپس وغیرہ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اچھی انفارمیشن، لیکن اگر شاپنگ کی اور برانڈس کی وہ چیزیں، ہر وقت کھانے پینے کی چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں، تو پھر تقوی کی طرف تو نہیں میں جا پاؤں گا نا۔ تقوی کا تو تقاضا ہے کنزمپشن کو کم کرنا۔ اللہ نے کہا نا کہ روزے ہم نے تم پہ فرض کیے ہیں تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ کیا سکھاتا ہے روزہ؟ کہ کنزمپشن کو کم کرو اپنی۔ کنزمپشن کس چیز کی کنزمپشن؟ کھانے کی کنزمپشن، نیند کی کنزمپشن۔ عبادت کرو اللہ کی، اپنے آپ کو تیار کرو اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے تمہیں یہاں پر بھیجا گیا ہے۔ لیکن ہماری کنزمپشن بہت زیادہ ہے، سوشل میڈیا کی کنزمپشن ہماری زیادہ ہے، فضولیات کی کنزمپشن ہماری زیادہ ہے، اس سے آنکھ بھی خراب ہوتی ہے۔ جتنا ایک بندہ سوشل میڈیا میں بیٹھا ہے اس کی نظریں جو ہیں وہ نہیں بچیں، پکی بات، کیونکہ یوٹیوب پر کیا مواد ہے، وہ ریکمینڈیڈ ویڈیوز میں سائٹ پہ کیا آ رہا ہوتا ہے، انسٹا دیکھتے دیکھتے اچانک کیا چیز آ جاتی ہے۔ ٹک ٹاک تو ویسے ہی بربادی ہے، وہ اس کو تو سب سے پہلے ان انسٹال کریں۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ لغو کو آج جا کر نوٹ ڈاؤن کریں کہ میری روٹین میں لغو کیا ہے، اور اس کو ریپلیس کریں، اس کو اچھے سے ریپلیس کریں۔ اوکے، سو والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ زکوٰۃ کی بڑی امپورٹنس ہے، اور ابھی ریسنٹلی یہ سوال بھی ایک آیا ہوا تھا یوتھ کلب کے پیج پہ کہ زکوٰۃ زیور پہ ہے عورتوں کے، تو اس پہ ظاہر ہے امام شافعی کا تو ہے کہ نہیں ہے زیور پہننے والے، لیکن میجورٹی
علماء یہی کہتے ہیں کہ زیور پہ بھی زکوٰۃ ہے، تو یہ بھی دینی چاہیے، اور بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، مومنون جو ہے وہ زکوٰۃ خوشی سے دیتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، بہت ریلیونٹ ہے کہ وہ لوگ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مومنون جو فلاح پانے والے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو اور میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کتنی جامع حدیث ہے۔ انبیاء کا یہ اصل میں کوالٹی تھی کہ وہ کم بات کرتے تھے، بہت جامع، بہت گہری بات۔ 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک جو تمہارے دانتوں کے درمیان ہے، بٹوین یور ٹیتھ، جیسے کہ زبان، اور وہ جو تمہاری 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی تمہاری شرم گاہ۔ بس یہ ہے ساری کی ساری بات۔ یہ 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، بچ جاؤ گے، ہر چیز سے بچ جاؤ گے۔ اور وہ پہلی چیز آ گئی والذین هم عن اللغو معرضون، کہ اعراض کرتے ہیں، بھاگتے ہیں کس سے؟ لغو سے، فضول باتوں سے، زبان کی حفاظت کرتے ہیں، اچھا بولتے ہیں۔ اور دوسری بات آگے والذین هم لفروجہم حافظون، کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بڑا ٹف کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس کی بہت فضیلت ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کے سائے تلے 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ اس میں سے ایک کیٹیگری وہ جوانوں کی ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک کیٹیگری وہ بھی ہے کہ جن کو گناہ کی دعوت آئی، اور بہت ارریزسٹیبل دعوت تھی گناہ کی، لیکن اللہ کے ڈر سے پیچھے ہو، وہ ٹائپ بھی ہے اس میں، خواتینوں مرد دونوں کی۔ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو، سب چاہتے ہیں اوبیسلی، لیکن یہ مشکل کام ہے، اور اس کو ہر اچھی چیز زندگی میں مشکل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ویٹ لوز کرنا پڑتا ہے، اچھی خاصی ایفرٹ ہے، ڈائٹنگ کرنی پڑتی ہے، ظاہر ہے یہ جن لوگوں نے ویٹ لوز کیا ان کو پتہ ہے مشکل کام ہے۔ اسی طرح ایمان والا بننا، اللہ کے قریب ہونا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ اللہ نے آپ میں جو جوہر رکھے ہیں وہ دکھائیں، کھل کر باہر آئیں، اپنا سیلف کنٹرول لائیں۔ اللہ نے آپ کو